نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھے تو فرمایا اللہ جل جلالہ اس کو جہنم کی آگ سے 3 خندقوں کی بقدر دور فرما دیں گے، اور پھر فرمایا کہ ان کا فاصلہ زمین و آسمان کے خلا جتنا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ ہر مسجد میں، محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک آدمی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے تو سارے اہل محلہ گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پورے اہل محلہ گناہ گار ہوں گے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو اس بنیاد پر ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنا تو اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ اہل محلہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو جس کے پاس فرصت ہو وہ ضرور کم از کم 1-2 لوگ اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، اور پھر اعتکاف بیٹھنے والے اس کا وقت کل 20 رمضان کی افطاری اس نے مسجد میں آ کر کرنا ہوتی ہے۔ کل 20واں روزہ ہے تو اس کی افطاری آ کر مسجد میں کرے گا، اس وقت سے اس کا اعتکاف شروع ہوگا۔ اس لیے آج میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اعتکاف سے متعلق کہ جس کی نیت ہو وہ آج سے تیاری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسجد کے آداب بھی سیکھے، اس سے پہلے اس کی بھی اسے خبر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس عظیم الشان عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آئے اور یہاں سے جھولی بھر کر لے جانے کی بجائے جو کچھ جیب میں تھا وہ بھی لوٹا گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے گھر، اس کے اپنے آداب ہیں، اور بہت زیادہ آداب اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بیان کیے ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ یہاں مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، بلند آواز سے باتیں نہ کی جائیں۔ بلند آواز سے باتیں کرنے والے کے لیے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیاوی باتیں کرے بیٹھ کے، دینی بات تو ہو سکتی ہے، دینی مسئلہ بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی باتیں مسجد میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ جائے کہ مسجد میں اعتکاف والے بیٹھیں اور بیٹھ کر دنیا کی کیا گناہ کی باتیں کریں، چغلی کریں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں یا فضول لاجانی باتیں کریں، تو جس کو یہ تسلی ہو کہ میں ان چیزوں سے بچ سکتا ہوں وہ تو اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف بیٹھے۔ لیکن اگر مسجد میں آئے، آج کل بڑے بڑے موبائل ہیں وہ بھی ساتھ لے آئے، وقت کٹی کے لیے موبائلوں میں نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، لیکن موبائلوں کے اوپر پوری رات وہ گزارتے ہیں۔ یاد رکھو اس پہ اجر کی بجائے الٹا نقصان کا خدشہ ہے۔ جس نے آنا ہے، بیٹھنا ہے، تو وہ اس اہتمام سے بیٹھے کہ پھر اس الا بلا کو گھر میں چھوڑ کر آئے۔ یہاں تو اللہ اور اس کے رسول، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ کے در پہ بیٹھا ہے، تو بس 24 گھنٹے ان کے ساتھ رابطے میں ہو، مخلوق سے رابطہ ختم کر کے آنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اعتکاف، اس کے مسائل تھوڑے سے عام عبادات سے سخت ہیں، اس میں سختی زیادہ ہے، اور یہ شریعت کے کہنے سے نہیں ہے بلکہ بندے کے خود اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے ہے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے اعتکفت لربی، تو اعتکاف کا معنی میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے بند کرتا ہوں، مسجد میں یا خواتین اپنے گھر میں اپنے آپ کو بند کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ تہیہ اور عہد کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے بند کر رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر سارے احکام یہ ہے کہ وہ بند رہے سوائے لازمی ضروریات کے، شرعی، طبی،
فطرتی ان ضروریات کے وہ مسجد سے باہر اگر ایک لحظہ کے لیے بھی نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر خواتین جو بیٹھتی ہیں اعتکاف، وہ بھی اگر بلا ضرورت وہ مسجد سے نکلیں گی چاہے لحظہ بھر کے لیے ہو اپنی مصلی سے، تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس میں سختی ہے، لوگ کہتے ہیں بھی وہ اتنی زیادہ سختی تو ہو نہیں سکتی، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بلا ضرورت دونوں پاؤں مسجد کی حد سے باہر نکال دیے اعتکاف ختم کر جی، اتنی سختی تو نہیں ہو سکتی۔ بھئی سختی اللہ نے نہیں کی ہے، یہ ہم نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں 10 دن اللہ کی رضا کے لیے بند ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا، تو اس نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں اس بات کا بڑا اہتمام، ایک تو یہ ہے کہ مسائل سے بھی واقفیت ہو۔ ناواقفیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ اعتکاف بیٹھتے ہی پہلے دوسرے دن میں اعتکاف توڑ لیتے ہیں۔ ذاتی مشاہدہ ہے 60% لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 60% اعتکاف پورا نہیں ان کا ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان حساس مسائل کی خبر نہیں ہوتی۔ کیا وہ نکل گیا جی رات کو، اکثر بیٹھتے ہیں صابن سے منہ ہاتھ دھونے کے لیے، ٹوٹیوں پہ بیٹھا ہوا ہے گھنٹہ، کہہ رہے جی مجھے نیند نہیں آتی، میں اگر رات کو صابن سے ہاتھ منہ نہ دھو لوں، صرف اس لیے نکلا تو اعتکاف تو ٹوٹ گیا، ختم۔ اس کے لیے نہیں نکل سکتا۔ پھر نہانا بھی منع ہے سوائے جمعہ کے، جمعے کے دن کا غسل وہ بھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ اجازت دیتے ہیں، اس کے لیے نکل سکتا ہے، باقی نہانے کے لیے بھی نہیں نکل سکتا، صرف قضاء حاجت کے لیے جائے گا۔ اور اسی طرح بسا اوقات حد کی ناواقفیت ہوتی ہے، حدود مسجد کی، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں جہاں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے یہ ساری کی ساری شرعی مسجد ہے، جہاں جوتا نہیں لے کر آتے یہ شرعی مسجد ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خود ہماری مسجد میں یہ جو حدیں ہیں یہ ساری کی ساری مسجد نہیں ہے، وہاں ہم نے وہ جوتے اتارنے کی پیچھے حد مقرر کی ہے وضو خانے کی اس طرف، لیکن یہ سارا برآمدہ مسجد میں شامل نہیں ہے۔ یہ صفائی کی غرض سے اس کو ایسے رکھا گیا ہے کہ تاکہ صفائی رہے، ورنہ یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ تو ابھی کیا ہے، اس سے پہلے تو یہ خارج یہاں جوتے لے کر آتے تھے جس طرح اس برآمدے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے یہ دونوں برآمدے جو ہیں مسجد کے، ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی، یہ مسجد سے خارج ہیں، مسجد کی حد میں نہیں ہے۔ اگر اعتکاف والا بلا ضرورت نکل کر وہاں چلا جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح ان میں چلا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ وضو کر کے یہاں آ گیا تو میں مسجد میں داخل ہو گیا، نہیں، مسجد کی حد یہ ہے، وہ برآمدہ بھی خارج ہے، سیڑھیاں بھی خارج ہیں۔ تو یہ حد جہاں بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے اس کی حد پہلے معلوم کرنی چاہیے۔ اگر وہ مسجد کی حدود سے بلا ضرورت ایک لحظہ کے لیے بھی نکلا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور جس نے بیٹھنا ہو تو وہ اعتکاف کے سلسلے میں ہمارا خود ایک بڑا جامع اور مختصر رسالہ ہے اعتکاف مسنون کے نام سے، مجھے آج منگوانا یاد نہیں رہا، تو جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، جامعہ سے لے سکتا ہے۔ کسی نے بیٹھنا ہو، خاتون نے بیٹھنا ہو، تو اس کے اندر سارے موٹے موٹے مسائل ہیں، وہ آج اس کا مطالعہ کر لے تاکہ اس کے مطابق پھر اعتکاف میں بیٹھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔